الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه من أيام العشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ موسم عبادت کے لیے دیے ہیں. جیسے دنیا کے اندر پھل فروٹ کے موسم ہوتے ہیں، ویسے عبادت کے بھی موسم ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے بھی موسم دیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو ابھی عن قریب ایک مہینہ آنے والا ہے، 2-3 دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ، یہ عجیب حکمت ہے. اللہ کی مصلحت کو ہم معلوم نہیں کر سکتے کہ ابھی تو رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرماتے اور رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے، اور حضور فرماتے صحابہ سے کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، تم اس میں خوب عبادت کرنا، اس مہینے کی خوب قدردانی سے کام لینا، کہیں یہ ہماری گھڑیاں ناقدری کے شکار نہ ہو جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عجیب شان ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت کو معلوم نہیں کر سکتے کہ ابھی تو رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کے 2 ہی مہینے ہوئے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے بہت عظمت والے دوسرے دن اور دوسرے ایام عطا فرمائے، جو آج 27 ذی القعدہ ہے. 3 دن کے بعد یا 2 یا 3 دن کے بعد ہمارے سامنے بہت ہی بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور وہ مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ. بڑا ہی عظمت والا، بڑا ہی مبارک اور بڑا ہی احترام والا مہینہ ہے. اس مہینے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اتنی اہمیت بیان فرمائی. قرآن میں بھی اس کی اہمیت ہے، قرآن میں بھی اشارہ ہے، اور احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی ہے. اس کی فضیلت کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا رب ہے قرآن میں قسم کھا رہا ہے والفجر. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ رب کریم خود اس مہینے کے اور ان دنوں کی قسم کھا رہا ہے. والفجر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجر کی قسم. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فجر سے کیا مراد ہے؟
تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرمایا عید کے دن، بقرہ عید کے دن جو فجر ہوتی ہے، فرمایا اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ بقرہ عید کا پورا دن فرمایا اس کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہا ہے کہ والفجر، کہ فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ تو ان 10 راتوں سے کون سی 10 رات مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اسی ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تاک اور جفت، ایکی اور بیکی، دونوں کی قسم۔ اس سے مراد رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی، آخری عشرے کی قسم کھا رہے ہیں۔ واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم جس میں میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی، فرمایا اس رات کی قسم۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں عقل مندو، جو عقل مند ہے، فرمایا ان کے لیے اس میں سبق ہے، اس میں ان کے لیے قسم ہے۔ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ان راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ قسم، انسان جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے قسم کھاتا ہے، کہ جب انسان اللہ کی قسم کھاتا ہے تو یہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ ہی ہمارا بڑا ہے، اسی کی قسم کھانا جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ آج کل جو باپ کی قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم کھاتے ہیں، اولاد کی قسم کھاتے ہیں، اولاد کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کی قسم کھائی جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے اس طرح قسم کھانا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے، کھانا ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ، اس لیے کہ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤ گے تو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے برابر کرنا چاہا، تم نے اللہ کو اس کے برابر کرنا چاہا، لہذا قسم کھائی جاتی ہے احترام اور عظمت کی وجہ سے، اور اللہ ہی کی قسم کھائی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ اور اللہ جب مخلوق کی قسم کھاتا ہے، اللہ جو قسم کھاتا ہے وہ مخلوق کی قسم کھاتا ہے، اور مخلوق کی جو قسم کھاتا ہے وہ اس لیے کہ اس کی افادیت کے لیے، اس کے فائدے کو بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ کے اوپر مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ والتین، زیتون کی قسم، اسی طرح انجیل کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم، تو مختلف قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھائی ہے وہ اس کی افادیت، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے والفجر ولیال عشر، اللہ ان 10 آنے والے، ان 10 دنوں کی، ان 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا متبرک اور بابرکت یہ دین اور اس کی کتنی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو اہمیت دی، اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، اس کو عبادت کے لیے ہمارے لیے اس کو برقرار رکھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس عبادت کی اس حیثیت کو برقرار رکھنی چاہیے۔ جب اللہ نے ہمارے لیے اس عبادت کو انجام دی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان عبادت کو انجام دے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 راتوں کی قسم، تو ان 10 راتوں سے کون سی 10 رات مراد ہے؟ فرمایا اسی ذی الحجہ کی جو آنے والی 10 راتیں، اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اب محدثین کے اندر میں اس میں بڑی ڈسکس ہوئی اور اس میں بڑی بحث ہوئی کہ اس سے کون سے دن مراد ہے۔ تو بعض مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے فرماتے ہیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ذی الحجہ کے یہ آنے والے شروع کے 10 دن مراد ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ افضل ہے اور یہ بہت محترم بھی شان ہے، اور فرمایا دینوں کے اعتبار سے اگر کوئی سب سے اہم ایام اور دین ہے تو یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ فرمایا پورے سال کے دینوں کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنے محترم بھی شان، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ یہ اتنے برکت والے دن ہے کہ رمضان المبارک کے جو عام دن ہے رمضان المبارک کے، فرمایا اس کا بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنے برکت والے یہ دن ہے۔
تو میرے بھائیوں ان 10 دن کی خوب عبادت کریں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس کا تذکرہ کیا، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی اہمیت بیان فرمائی، ایک تو اس وجہ سے کہ ان 10 دنوں کے اندر میں بہت بڑی عبادت انجام پائی جاتی ہے، اور وہ ہے حج کی عبادت، جو 8، 9، 10، 11 اور 12 کو جو ادا کی جاتی ہے۔ یہ بہت محترم بشان عبادت ہے، اس وجہ سے اس کو ذی الحجہ بھی اسی وجہ سے کہی جاتی ہے کہ اس ایام میں حج جیسی عبادت ادا کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف میں روایت ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ ان ایام میں، ان دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ سال کے دوسرے ایام میں اعمال کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہمیں پیدا ہی کیا ہے اعمال کے لیے، لیکن اللہ کو جو اعمال محبوب اور جو پسندیدہ ہے وہ ان ایام کے اعمال ہے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول جہاد سے بڑھ کر بھی؟ فرمایا جو ہم عام جہاد کرتے ہیں، فرمایا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ آگے فرماتے ہیں إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، مگر ہاں وہ شخص جو اپنا مال اور اپنی جان ہتھیلی پر لے کر وہ جہاد میں نکل گیا اور لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا، تو فرمایا پھر تو وہ فضیلت میں وہ بڑھ جائے گا، لیکن اگر کوئی واپس آ گیا تو فرمایا اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ان ایام میں عبادت کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، ان دنوں کی فضیلت ترمذی شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایک دن کا روزہ اگر کوئی رکھے گا، یہ ذی الحجہ کے آنے والے ایام میں ایک دن کا اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کو 1 سال روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ سیام کل یوم منہا بسیام سنتی، فرمایا اس کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور فرمایا آگے فرمایا کہ اس کی 1 رات کا قیام لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ 1 رات کا ثواب فرمایا لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ حضور نے فرمایا کہ ان ایام میں تمہیں کیا عمل کرنا چاہیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہ بھی بتلا دیا۔ مسند احمد کی روایت ہے اور معجم طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا فَاغْفِرُوهُنَّ، فرمایا ان ایام کے اندر میں تم کیا کرو، من التحلیل والتکبیر والتسبیح اور والتحمید، کہ ان ایام کے اندر میں تم کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، ان ایام میں تم کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہو، ان ایام میں تم الحمدللہ کہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ فرمایا اس کا اتنا وزن بڑھ جائے گا، اتنا ثواب بڑھ جائے گا کہ اور دن میں تم اعمال کرو گے وہاں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ان ایام میں تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان آنے والے ایام میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے، ہمارے وقت ضائع نہ ہونے پائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے زندگی میں، اللہ نے ہمیں کتنی بہاریں ہم نے دیکھی اور ہمارے زندگی میں کتنے مرتبہ یہ ایام 10 دن یہ آئے، لیکن میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آنے والے 10 دن کہیں ہماری غفلت کا شکار نہ ہو جائے، کہیں غفلت میں گزر نہ جائے۔ اللہ ہمیں وقتاً فوقتاً یہ جو ایام دے رہے ہیں، اس لیے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت کی عمریں بہت کم ہے، 60 اور 70 کے درمیان میں، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، فرمایا وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ، فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہے، بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو اس سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر میں وقفے پر ایسے ایام رکھے کہ میرے بندے ان ایام میں کچھ مجاہدہ کر لے، کچھ حصہ لے لے اور اپنا وقت عبادت میں گزارے، تاکہ میں انہیں کئی مہینوں کا انہیں عبادت کا ثواب عطا فرما دوں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے صحابہ، یہ کبار تابعین میں سے ہیں، انہوں نے دونوں زمانے پائے، زمانہ جاہلیت بھی
اور زمانہ اسلام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا لیکن حضور کی زیارت نہ ہو سکی. تو یہ مخضرمی اور بڑے کبار تابعین میں سے حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میں نے اکثر صحابہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ 3 اشرے بڑے قیمتی ہے. فرمایا میں نے بڑے بڑے صحابہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ 3 اشرے بڑے قیمتی ہے. ایک تو فرمایا رمضان المبارک کا آخری عشرہ, دوسرا فرمایا ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ, اور تیسرا محرم الحرام کا پہلا عشرہ. یہ 3 عشرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے قیمتی ہے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس میں خوب عبادت کرے. اور حضرت عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ جب یہ ایام آتے تو میں صحابہ کو دیکھتا کہ صحابہ بہت کم بات کرتے, اپنا زیادہ تر اپنا اوقات عبادت میں گزارتے. حتیٰ کہ بخاری شریف میں ہے کہ جب ذی الحجہ کی پہلی تاریخ آتی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دونوں یخرجان الی السوق بازار کی طرف جاتے تھے, وَيُكَبِّرُ اور فرماتے وَيُكَبِّران یہ دونوں زور زور سے تکبیر کہتے, وَيُكَبِّرُ النَّاسِ اور لوگ بھی آپ کو دیکھ کر زور زور سے تکبیر کہتے. حالانکہ یہ جو ذی الحجہ میں 8 عرفہ کے دن صبح سے یہ تکبیر کہنا واجب ہے, 12 ذی الحجہ کی شام تک تکبیر کہنا واجب ہے. لیکن مفسرین فرماتے ہیں اور بقول حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے ہمیں تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے, تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے. اور مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ تو فرماتے ہیں کہ امت کا عجیب حال ہو گیا. فرمایا دعا کرنے کو انہیں کہا جا رہا ہے کہ آہستہ سے دعا کرو, درود شریف پڑھنے کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ آہستہ درود شریف پڑھو, تو وہاں زور زور سے درود شریف پڑھتے ہیں. اور فرمایا جہاں انہیں یوں کہا جا رہا ہے کہ نماز کے بعد زور تکبیر کہے تو وہاں آہستہ آہستہ تکبیر پڑھتے ہیں. مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ بات مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ریاض الصالحین کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی کہ میرا کہیں جگہ جانا ہوا برما یا کسی جگہ پر, تو میں نے دیکھا کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے ہر فرض نماز کے بعد تمام مقتدی زور زور سے تکبیر کہتے تھے. ہمارے یہاں معمول ہے عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ, لیکن فرماتے پہلی ذی الحجہ سے وہاں مسجدوں میں یہ معمول ہے کہ زور زور سے تکبیر کہتے ہیں. لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو اتنی فضیلت کیوں دی, یہ ذی الحجہ کے آنے والے 10 دن کو اتنی فضیلت کیوں دی کہ رمضان المبارک کے آخری ایام سے بھی زیادہ فضیلت ہے یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ. فرمایا اتنی فضیلت کیوں دی؟ فرمایا کہ یہ جو ابھی آنے والا جو 10 دن ہے, فرمایا اللہ نے اس میں بہت ساری عبادتیں جمع کر دی. ایک عبادت تو ہے نماز جو ہم پڑھتے ہیں, لیکن ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ان آنے والے ایام میں ہماری نماز تکبیر اولیٰ سے ہونی چاہیے, ہماری جماعت سے نماز فوت نہیں ہونی چاہیے, نمازوں کا خوب اہتمام ہو. اور فرمایا کہ ان ایام میں نماز پڑھنا آپ کو سال بھر کی نمازوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. اسی طرح فرمایا کہ روزہ ہے, ان ایام میں روزہ رکھا جائے. ترمذی شریف کی روایت میں نے ابھی سنائی کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے, اور 1 رات قیام کرنا آپ کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملے گا. تو 2 عبادتیں یہ ہو گئی. تیسری عبادت کہ ان ایام میں حج جیسے عظیم الشان عبادت انجام پائی جائے گی جو سال کے کسی اور ایام میں یہ عبادت نہیں ہوتی. چوتھی عبادت فرمایا ان ایام کے اندر میں قربانی جیسا عظیم الشان عمل ہوگا. فرمایا سال کے دوسرے ایام میں تم قربانی کرتے رہو, لیکن اس پر تمہیں قربانی کا ثواب نہیں ملے گا, وہ تمہاری نفلی صدقہ ہو جائے گا. اسی طرح فرمایا ان ایام میں انسانوں کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ صدقے کا اہتمام کریں.
کثرت کے ساتھ صدقے کا اہتمام کرے۔ میرے بھائیوں، ہماری عمر بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، معلوم نہیں کب بلاوا آ جائے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان ایام میں خوب عبادت کرے، خوب عبادت کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اذا رأيتم الهلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے اگر کسی کا قربانی کا ارادہ ہے تو فرمایا فلا یأخذن، فرمایا بشعرہ ولا اظفارہ، تو وہ نہ اپنے بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے بال سب کچھ کٹا کر فارغ ہو جائے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ان حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرو جو حج کے لیے وہاں تو گئے ہیں، فرمایا جس طرح انہوں نے اپنے پرا گندا لباس، اپنا بال، فرمایا جس طرح اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتیں برسا رہا ہے، تم اگر ان کی نقل و حرکت کی مشابہت کرو گے، اللہ تمہیں بھی اس پر اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے کہ تم تو وہاں نہیں جا سکے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بہت سارے بندے ہیں جو میرے گھر سے یہاں کعبۃ اللہ سے دور ہے، میں انہیں بھی تمہارے ساتھ اجر میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ بقول مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر قربانی نہیں ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ ان 10 دن میں بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، وہ صرف نقل و حرکت اور مشابہت ہی اختیار کر لے، اللہ اس پر بھی اس کو اتنا ہی اجر جواب دے، اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ میرے اور آپ کی زندگی میں کئی مرتبہ آتے ہیں، لیکن یہ ہمیں سبق دیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس میں غور نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ایک صحیح سالم ایک انسان کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو ہر جمعہ کے دن وہ غسل کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑا پہنتا ہے، پھر عطر لگاتا ہے اور پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے۔ یا آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں، فرماتے ہیں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی مختصر ہے، اور اللہ نے وقفے کے اوپر ہمیں اشارہ بھی کیا، جگہ جگہ کے اوپر اشارہ کیا، فرمایا جمعہ کے دن ہے، اگر تم ذرا اس میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں اپنی آخرت سے تم کبھی غافل نہیں ہوگے۔ فرمایا کیسے؟ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ آج تم خود غسل کرتے ہو، فرمایا زندگی میں ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ تمہیں غسل دیں گے، لوگ تمہیں نہلائیں گے۔ آج تم خود اپنے کپڑے بدلتے ہو، زندگی میں ایک دن آنے والا ہے لوگ تمہارے کپڑے کو بدلیں گے۔ آج تم خود خوشبو لگاتے ہو، زندگی میں ایک دن آئے گا کہ تمہارے بدن کے اوپر خوشبو لگایا جائے گا۔ آج تم نماز پڑھ کر بافراغت اللہ کی حفاظت میں تم واپس اپنی جاب کے اوپر اپنے گھر سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے، زندگی میں ایک دن وہ آئے گا لوگ تمہیں اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا کر لے جایا جائے گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد تم اپنے گھر نہیں جا سکو گے، اس کے بعد تو تمہیں قبرستان لے جایا جائے گا، تمہارے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی اور تم وہاں من و من مٹی کے نیچے سو جاؤ گے، اور چند دن دنیا میں تمہارا تذکرہ ہوگا، سب بھول بھلیا ہو جائے گا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان، جب دنیا کا سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کے بعد جو گھر کے افراد ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ہوم ورک کرتے ہیں، لیسن کرتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں بہت تذکرہ ہو گیا اب سو جاؤ، صبح میں اٹھنا ہے۔ فرمایا انسان تیری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا، چند دن ہوں گے لوگ تجھے یاد کریں گے، سب بھول جائیں گے، تو قبر میں اکیلا ہوگا، کوئی تیرا ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر تیرے پاس اعمال ہوں گے تو یہی اعمال تیری قبر میں تیرا ساتھ دیں گے، یہی اعمال حشر میں تیرے ساتھ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی بہت مختصر ہے، 60-70 کے درمیان ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70۔ تو میرے بھائیوں، ہم کس گھڑی کا بھی انتظار کر رہے ہیں، کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں اتنا وقت ملے گا ہم ان میں عبادت کریں گے۔ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے احیاء العلوم میں لکھا ہے اگر کسی کو 40 سال کی عمر مل گئی اور اپنے آپ کو اس نے نہیں سدھارا تو فرمایا اس کے پاس کہ اللہ کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان آنے والے ایام میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے۔ مولانا عبداللہ جو کراچی کے ایک بہت بڑے استاد ہے حدیث، وہ فرماتے ہیں ان ایام میں 2 بڑے گناہوں سے تو بہت ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک سب سے بڑا گناہ جس کے اوپر ہر وقت اللہ کی لعنت اترتی رہتی ہے اور وہ ہے داڑھی منڈانا، اس پر اللہ کی لعنت۔ اور ان ایام میں اگر داڑھی منڈائے گا تو پھر اندازہ لگائیے کہ اللہ کی کیسی لعنت اترے گی۔ اور دوسرا خطرناک گناہ وہ ہے کہ فرمایا اپنے پائجے میں کوئی تکنے سے نیچے لٹکانا۔
فرمایا ایسے دو شخص کے اوپر ہر وقت اللہ کی لعنت اترتی رہتی ہے، اور فرمایا ان ایام میں اگر کوئی یہ گناہ کرے گا تو پھر اندازہ لگائے کہ اللہ کا کیسا غضب اترے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان ایام میں گناہوں سے خوب بچے، خوب بچے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، خوب عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور پھر راتوں میں قیام فرمائے، اپنے لیے، امت کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، سب کے لیے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ اور بیان کر دیتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے سماج میں، معاشرے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایصال ثواب کا وہ مجلس رکھتے ہیں۔ مفتی سعید صاحب دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث، وہ فرماتے ہیں کہ اگر وقت کی تعین کے ساتھ، دین کی تعین کے ساتھ اگر کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں تیسرے دن، اسی طرح 10ویں دن، اسی طرح جب مہینہ ہوتا ہے اس وقت، اسی طرح برسی جب سال ہوتا ہے۔ اب تو ہمارے اسی بستی کا ماحول میں ایک بتا دوں کہ آگے ہوا تھا کہ جب عدت پوری ہوتی ہے گھر میں کسی عورت کی تو اس وقت بھی ختم رکھتے ہیں اور پھر کھانا پکاتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، ہم اپنے اس مرحومین کو ایصال ثواب نہیں بلکہ گناہ پہنچا رہے ہیں۔ ہم تو بغیر، مفتی صاحب فرماتے ہیں، وقت کی تعین کے بغیر، دین کی تعین کے بغیر اگر تم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کی مجلس کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر اجرت وغیرہ بھی کچھ نہ دیا جائے۔ یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آنے والے ایام کو صحیح معنی میں، صحیح طریقے سے اس کو گزارنے کی، اور اس کو ایک ایک وقت، ایک ایک لمحے کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد